الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج ہم نے تیسرے پارے کے لگ بھگ آدھے سے شروع کیا اور چوتھے پارے کے 3/4 کو ہم نے مکمل کیا. یعنی سورہ آل عمران جو ہے یہ آج کی تراویح میں مکمل کی گئی. یہاں تیسرے پارے میں جو سورہ آل عمران ہے، تیسرے پارے سے سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد چوتھے پارے تک یہ سورہ طویل ہے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی بڑی بڑی اور موٹی موٹی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں اپنی قدرت کے تقریباً 4 بڑے بڑے قصوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی جو تعداد ہے وہ 1000 کے برابر تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور جو کفار و مشرکین تھے انہیں شکست ان کے مقدر میں لکھی گئی. یہ جو جنگ ہے جنگ بدر، یہ بڑی تاریخی اور بہت اہمیت کی حامل جنگ ہے، اس لیے کہ اسلام کے راستے میں لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ یہی جنگ ہے، یعنی جنگ بدر. اور یہ جو جنگ ہے جنگ بدر، یہ اتنی مبارک جنگ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی طرف سے کفار کے خلاف لڑنے کے لیے فرشتوں کو نازل کیا. کئی معجزات اس جنگ میں اللہ رب العالمین نے ظاہر کیے. ایک معجزہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ دکھایا کہ کافر بڑی تعداد میں ہیں، اور یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر گروہ کو ان کی جتنی تعداد تھی ہم نے دکھایا کہ ان کی تعداد سے ڈبل ان کے سامنے فوج کھڑی ہے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو انہیں جو کافر ہیں وہ 313 کے ڈبل نظر آ رہے تھے، اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، ان کافروں کو مسلمانوں کی تعداد 2000 نظر آ رہی تھی. یہ ایسا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ایک تو یہ کہ کافروں کے دل میں رعب پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ کافر جو ہیں وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹے، مسلمان بھی جنگ سے پیچھے نہ ہٹے. یعنی اگر مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم 313 ہیں اور سامنے 1000 ہیں، چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تعداد بڑھا دی گئی اللہ رب العالمین کی جانب سے صرف دیکھنے میں، اور یہ ابتدا میں تھا. لیکن جب آمنا سامنا ہوا تو پھر حقیقت جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ کس کی تعداد کتنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جب آپ نے دیکھا کہ مسلمان تو بڑی قلیل تعداد میں ہیں، نہ لشکر صحیح سے ہے، یعنی نہ ان کے پاس ہتھیار ہے اور نہ سواریاں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بشارت پر مسلمانوں کو تسلیاں دے رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں کی فوج تمہارے درمیان نازل کرے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم صبر کرو گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کے بجائے 5000 فرشتوں کے فوج کو تمہارے فیور میں لڑنے کے لیے کفار کے خلاف نازل کرے. تو یہ جو جنگ ہے بڑی تاریخی جنگ ہے اور بہت اہمیت کی حامل جنگ ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ رمضان کے مہینے ہی میں لڑی گئی تھی. اسی طریقے پر دوسرے قدرت کا جو تذکرہ ہے، دوسری قدرت کا اللہ رب العزت کے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ جب ان کی پیدائش ہوگی تو میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا یا پیدا ہوگی تو میں اس کو اللہ کے راستے میں لگا دوں گی. لیکن جب بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ نہیں بلکہ بچی پیدا ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے، چنانچہ میں نے اس بچی کو اللہ کے راستے میں دے دیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش شروع کی اور ان کے لیے ایک روم وہ خاص کر دیا گیا کہ یہ روم حضرت مریم علیہ السلام کا ہے.
اس روم میں حضرت زکریہ علیہ السلام جب داخل ہوتے تو دیکھتے کہ گرمی کے موسم میں سردی کے پھل ہیں اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھل وہاں موجود ہیں حضرت مریم کے پاس. تو تعجب کرتے اور پوچھتے کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا یہ پھل تمہارے پاس؟ میں نے تو نہیں لا کر کے دیا، تمہارا کفیل تو میں ہوں، ذمہ دار تو میں ہوں، میں نے تو دیا نہیں ہے، آیا کہاں سے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رزق ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی اللہ نے جنت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس یہ پھل بھجوائے تھے. جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھا اور اللہ کی قدرت کا یہ مظہر، خوبصورت مظہر دیکھا کہ گرمی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کے پھل جو ہے وہ مہیا کر سکتا ہے اور بغیر کسی ذریعے کے کر سکتا ہے، اور گرمی کے موسم میں سردی اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کر سکتا ہے، تو میرے پاس اولاد جو نہیں ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد نہیں عطا کر سکتا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھا، ہنالک دعا زکریہ ربہ، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں. فرشتہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے اے زکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سنائی ہے، یعنی آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی. حضرت زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں میرے گھر میں پیدائش ہوگی، بھائی میں تو آلریڈی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، اس کے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی. حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے. اس اعتبار سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس تعجب کا اظہار فرمایا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا. اسی طریقے پر تیسرا قصہ یہی ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنا. چوتھا قصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا فرمایا. دیکھیے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا کر دے، انسان بنا دے جیسے آدم علیہ السلام، اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے اولاد بنا دے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اگر چاہے تو بغیر ماں کے یعنی بغیر کسی عورت کے صرف مرد سے کوئی انسان پیدا کر دے جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا. لہذا اللہ رب العالمین کی قدرت بڑی وسیع ہے، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے پر کئی باتیں اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اس سورہ میں اللہ رب العزت نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ بدر کا تذکرہ ہے، اسی طریقے پر اس سورہ میں جنگ احد کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طریقے پر اس سورہ میں ایک اور جنگ ہے. جنگ احد سے جب مسلمان واپس آ رہے تھے، جنگ احد میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور کافر بڑے خوش تھے کہ ہم نے بہت مسلمان مارے، بہت مسلمان شہید ہوئے. تو مسلمان واپس مدینے کو آ گئے اور کفار جا رہے تھے. تو کفار کو یہ مطلب ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم نے بہت نقصان بھی کیا ہے مسلمانوں کا، کیوں نہ مدینے پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو سرے سے ختم ہی کر ڈالیں. تو دوبارہ وہ فوج جو ہے پلٹی مدینے کی طرف پلٹی. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. ابھی جنگ احد سے صحابہ واپس آ رہے تھے اور فوراً حکم ہو گیا کہ دوبارہ جنگ پر جانا ہے. سارے صحابہ تیار ہو گئے اور منافقین جو تھے وہ پیچھے رہ گئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ مشرکین کے دل میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا ڈر اور مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے. چنانچہ وہ وہیں سے واپس ہو گئے اور یہ جنگ نہیں ہوئی. مدینے سے کچھ دوری پر مسلمان پہنچے اور وہ جو ہے کافر جو ہے وہ واپس چلے گئے. اور بھی کئی باتیں اس سورہ کے اندر ہیں، لیکن فی الحال انہی چند باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.